ونصلي على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما بنعمة ربك فحدث آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحامدين والحمد لله رب العالمين. جو حال ہے وہ حال اچھا ہے. صفائی قلوب اور صفائی روح کے لیے سب سے پہلے ہم آپ مل کر مدنی تاجدار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حدیث پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد صلی علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. محترم حضرات، یہ محفل ایک علمی محفل ہے جہاں ایک عالم نبی فاضل جلیل حضرت مولانا فیضان ارشد مصباحی کی دستار بندی ہے. وہاں بڑے بڑے تبحر علمی کے ساتھ علمی لیاقت والے ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں جن کا تشریف لانا ہی باعث برکت ہے. میں آج اس لمحے اور اس منظر کو دیکھتا ہوں تو بچپن کا زمانہ یاد آتا ہے. اگر جس قسمت نے ہمیں یہاں سے جدا کر دیا لیکن دل اور جان یہی رہتی ہے. اللہ جل مجدہ الکریم تارا باری کی زمین کو یوں ہی سرسبز و شاداب رکھے. ماشاءاللہ بہت سارے ہمارے دوست ہیں اور بڑے بڑے فارغ حضرت علامہ مولانا عالم نبی فاضل جلیل علامہ فائق القادری صاحب اور وہیں ماہر درسیات ہمارے فیضان ارشد مصباحی صاحب کی پھوپھا حضرت مولانا سیف الحق صاحب بھی یہیں پر بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ ان بزرگوں کا سایہ ہم سب کے سر پر تعدیل قائم فرمائے. محترم حضرات، یہ تقریر کا وقت نہیں ہے، بس اس محفل کے انعقاد کا مطلب ہے کہ وہ منظر جو منظر جامعہ اشرفیہ میں جو سما باندھا تھا، جو منظر دکھا تھا، چونکہ ہم آپ وہاں سے کافی دور رہتے ہیں، ہمارے ماں باپ ہمارے گھر والے غربت سے دوچار ہیں، پھر بھی ایسے عالم میں وہ ہمیں باہر بھیجتے ہیں. کبھی کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دیتے. جہاں تک ہو سکتا ہے اپنے گھر سے کبھی زیور بندھک دے کر، کبھی گلے کا مالا بیچ کر، کبھی ماتھے کے زیورات کو بیچ کر وہ اپنی اولاد کو بھیجتے ہیں تاکہ میری اولاد وہاں کبھی کسی چیز کی کمی محسوس نہ کرے. میں یقینی طور پر میں بہت خوش ہوں اس منظر کو دیکھ کر، لیکن ایک طرف دل کی ایک کسک باقی ہے کہ ان کے والد محترم جنہوں نے شروع سے لے کر آج تک اپنے بیٹے کے لیے تمام تر محنت کی، مشقت کی، اپنے بیٹے کو پیسے دینے کے لیے انہوں نے باہر مزدوری کی، لیکن وہ آخر وہ لمحہ خوشی کا آیا کہ ان کے بیٹے پر دستار بندی ان کے ماتھے پر باندھی جا رہی ہے، مگر آج بھی وہ یہاں نہ رہ سکے. اللہ جل مجدہ الکریم ان کو روحانی سکون نصیب کرے کہ آج وہ ہمارے درمیان نہیں ہے، آج وہ پھر اپنی اولاد کی خوشی کے لیے، اپنی اولاد کی خوشحالی کے لیے آج بھی وہ باہر رہ رہے ہیں. اللہ جل مجدہ الکریم ان کو حقیقی خوشی میسر فرمائے. علی وقار، یہ محفل پاک، ان کا مقام، ان کا رتبہ، ان کا مرتبہ کیا ہے. حدیث پاک میں ارشاد ہوتا ہے، علمی محفل میں چند باتیں میں گفتگو کہہ کر آپ سے میں رخصت ہو جاؤں گا، کھانے کا وقت ہوا جا رہا ہے. سرکار حدیث پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ وملائکتہ واہل السماوات والارض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في الماء يصلون على معلم الناس الخير او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. سرکار فرماتے ہیں کہ اللہ جل مجدہ الکریم اور اس کے فرشتے، اور آسمان والے اس کے فرشتے یعنی اور زمین والے، حتی النملة في جحرها، یہاں تک کہ
مچھلیاں تک کی چوٹیاں اپنے بلوں کے اندر، وہاں تلعود فی الماء، اور مچھلیاں پانی کے اندر علماء کرام پر درود پڑھا کرتی ہیں۔ دوسری حدیث میں اللہ سرکار فرماتے ہیں ان الملائکۃ لا تضع اجنحتها لطالب العلم رزقا، او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی بے شک اللہ کے فرشتے طالب علم کی رضا کے لیے اپنے پاؤں کو ان کے پاؤں کے نیچے بچھا دیتے ہیں۔ ان کا وہ مقام ہے کہ جب یہ راستے چلتے ہیں فرشتے اپنے پاؤں کو ان کے قدم کے نیچے بچھا دیتے ہیں۔ چاہے مدرسے کا طالب علم پھٹا پرانا کپڑے میں سفر کرتا ہو، چاہے یہ طالب علم ٹوٹی پھوٹی جھوپڑی میں رہتا ہو، چاہے مٹی کا گھر میں رہتا ہو، چاہے سائیکل سے یا سفر پیدل کرتا ہو، مگر ان کا یہ مقام ہے کہ ان کے پاؤں کے نیچے اللہ کے فرشتے اپنے پاؤں کو بچھا دیا کرتے ہیں۔ یہ وہ مقام ہے جو عالم دین مدرسے کے طلبہ کو حاصل ہے۔ دنیا کا کتنا بڑا امیر آدمی ہو جائے، کسی بستی کا، کسی محلے کا چودھری کیوں نہ ہو، چاہے دنیا کا سب سے بڑا آدمی بل گیٹس کیوں نہ ہو، ہندوستان کا سب سے امیر ترین آدمی چاہے راکیش مکیش امبانی کیوں نہ ہو، یہ جتنے دولت مند لوگ ہیں یہ اپنے پاؤں کے نیچے قالین بچھا سکتے ہیں، یہ اپنے پاؤں کے نیچے سونے کے صحن بنا سکتے ہیں، لیکن یہ مقام کہ فرشتے ان کے پاؤں کے نیچے اپنے پر کو بچھائیں، یہ مقام کسی کو حاصل نہیں ہے۔ چاہے کوئی زمینوں کا مالک ہو، 50 بیگھہ زمین کی کھیتی کرتا ہو، ان کے پاس محلات ہو، چاہے وہ اے سی میں سفر کرتا ہو، یہ مقام کسی کو حاصل نہیں ہے۔ اگر یہ مقام حاصل ہے تو مدرسے کے طلبہ کو حاصل ہے کہ ان کے پاؤں کے نیچے فرشتے اپنے پاؤں کو بچھایا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر کیوں، اور ان کا مقام کیا ہے؟ دوسرے مقام پر اللہ جل مجدہ الکریم ارشاد فرماتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، یعنی جس دن آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا، وامہ آدمی اپنے ماں سے بھاگے گا، وابیہ آدمی اپنے باپ سے بھاگے گا، وصاحبتہ آدمی اپنی بیوی سے بھاگے گا، وبنیہ آدمی اپنی اولاد سے بھاگے گا، یعنی میدان محشر قائم ہوگا، نفسی کا عالم ہوگا، کوئی پسینے میں گھٹنے تک ڈوبا ہوگا، کوئی پسینے میں کمر تک ڈوبا ہوگا، کوئی پسینے میں گلے تک ڈوبا ہوگا، کوئی پسینے میں تیر رہا ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا۔ اللہ دوسرے مقام پر فرماتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، یعنی میدان محشر میں ایک گہرا دوست دوسرے دوست کا دشمن بن جائے گا، یعنی کوئی کسی کا کام نہیں آئے گا۔ پھر اللہ کہتا ہے الا المتقین، لیکن جو اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں وہ لوگ نہیں بھاگیں گے، یعنی جس دن ماں باپ بھاگنے لگیں گے، جس دن بیٹی اور ماں دوسرے سے بھاگنے لگے گی، جس دن کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، اللہ نے متقی کہہ کر اللہ نے استثناء فرما دیا ہے، الا المتقین یعنی متقی لوگ نہیں بھاگیں گے۔ ہم نے قرآن سے پوچھا اے قرآن بتا کہ متقی کون لوگ ہیں؟ قرآن کہتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، یعنی اللہ سے ڈرنے والے، یعنی متقی علماء کرام کی جماعت ہے۔ یعنی یہ بات ظاہر ہو جاتی ہے کہ جس دن باپ اپنے بیٹے سے بھاگے گا، جس دن بیٹی ماں سے بھاگے گی، کوئی کسی کا کام نہیں آئے گا، لیکن ایسے پرخطر ماحول میں، ایسا نفسی کے عالم میں سب دور بھاگیں گے، مگر علماء کرام نہیں بھاگیں گے، بلکہ یہ رب سے سفارش کر کے گنہگاروں کو جنت دلا رہے ہوں گے۔ یہی وجہ ہے ہم اپنے بھائیوں کو، اپنی اولاد کو تعلیم دلاتے ہیں، انہیں عالم بناتے ہیں، اس وجہ سے کہ جہاں کوئی کام نہیں آئے گا، جہاں بیٹا بیٹی کوئی کام نہیں آنے والے ہوں گے، وہاں کے علماء کرام کی جماعت
کام آئے گی۔ آل وقار یہ معلوم ہے ان کے والد محترم صادق رشیدی صاحب نے اپنی زندگی کی تمام تر کوششیں پوری محنت لگا دی کہ میرا بیٹا عالم بن جائے، میرے بیٹے کے سر پر فضیلت کا تاج رکھا جائے، کیونکہ یہ وہ نعمت ہے آدمی کبھی بھی دولت سے نہیں کما سکتا ہے، یہ وہی کما سکتا ہے جن کی اولاد محنتی ہو، جن کی اولاد علم کی قدر کو سمجھتا ہو، یہ وہی کر سکتا ہے۔ معلوم ہے ایک مہینے میں پہلے شروعاتی مراحل میں پہلے 100 روپے ملتا تھا، اس کے بعد پھر 100 سے 200 ہوا، پھر 500 ہوا، پھر اس دور میں جس دور میں ہم تعلیم حاصل کر رہے ہیں 15 سے 2000 روپے خرچ ہوتا ہے ایک مہینے میں۔ یہ علماء کرام تو اللہ ان کی زندگیاں طویل کرے، انہوں نے کیسی زندگی گزاری ہے، انہوں نے کتنی مشقتوں کا سامنا کیا ہے۔ جب ہم اپنے بزرگوں سے، اپنے اساتذہ سے سنتے ہیں کلیجہ کانپ اٹھتا ہے۔ اللہ اکبر، ایک بیٹا جب اسکول سے پڑھ کے آتا ہے وہ جوتی پہن کر سو جاتا ہے، ماں اسے لاڈ سے پیار سے اٹھاتی ہے، اس کی جوتی کو کھولتی ہے، جوتی کھولنے کے بعد اسے جگاتی ہے، کہتی ہے بیٹا کھانا کھا لے، بیٹا اگر تو ایسا سوئے گا کمزور ہو جائے گا، اگر کمزور ہو جائے گا تو کیسے پڑھے گا۔ لیکن یہی طلبہ مدرسے کے جب مدرسے میں جاتے ہیں، گھر سے دور، ماں سے دور، بہن بھائیوں سے دور، جب مدرسہ پہنچتے ہیں، جب وہ پڑھتے ہیں، پڑھتے پڑھتے کتابوں کا مطالعہ کرتے ہوئے جب وہ وہیں سو جاتے ہیں، نہ جانے کس حال میں کبھی کتاب تکیہ بن جاتی ہے، پھر سو جاتے ہیں، کوئی جگانے والا نہیں ہوتا، بچے اٹھ کھانا کھا لے، بچے اٹھ جا کے بستر پہ سو جا، اسی حال میں سو جاتے ہیں، ادھر حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح فجر کی اذان ہو جاتی ہے، پھر وہ اٹھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، پھر مطالعہ کرتے ہیں، اتنی مشقت کے ساتھ یہ تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ جنہوں نے جھیلا ہے ان سے ذرا پوچھیں، یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی نے ان کے لیے دعا فرمائی ہے۔ سرکار فرماتے ہیں نصر اللہ عبدا من سمع منا حدیثا فبلغه كما سمع منا، یعنی اللہ ان کی زندگی ہری بھری رکھے جو میری حدیث کو سنتا ہے اور دوسرے تک پہنچاتا ہے۔ یہی وجہ ہے مدرسے کا عالم 5000 مہینہ کماتا ہے مگر خوشحال زندگی گزارتا ہے، مدرسے کا عالم 10,000 مہینہ کماتا ہے، سفید کپڑا پہنتا ہے، قیمتی ٹوپی پہنتا ہے، ان کے جیب میں ہمیشہ خوشبو عطر رکھی ہوئی ہوتی ہے، ان کے ہاتھ میں ہمیشہ بہترین عصا اور موبائل رکھا ہوتا ہے۔ یہ نعمتیں کہاں سے آئی؟ یہ نعمت کسی دنیا دار کو حاصل نہیں ہے، یہ نعمت اگر حاصل ہے مدرسے کے علماء، مدرسے کے طلباء کو حاصل ہے، کیونکہ ان کی اچھی زندگی کے لیے مصطفیٰ نے خود دعا فرمائی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مدرسے کے طلباء کی زندگی، علماء کرام کی زندگی نہایت ہی حسین ترین ہوا کرتی ہے۔ عالی وقار، یہ دنیا ہے، دنیا کی یہ باہر ہم دیکھتے ہیں، یہ آپ دیکھیں آپ دیکھے ہیں جس کو کہتے ہیں تاج محل، اس وقت 63 ارب 77 کروڑ روپے خرچ ہوا تھا۔ 63 ارب 77 کروڑ روپے کتنی اس کی اہمیت ہوتی ہے۔ یہ چین کی دیوار 4000 کلو یا 5000 کلو میٹر سے زیادہ اس کی لمبائی ہے۔ اب سمجھیں کہ کتنی دولت، کتنا روپیہ، کتنا پیسہ اس کو بنانے میں خرچ ہوا ہوگا۔ یہ دنیا کی بڑی بڑی عمارتیں، یہ دبئی کی برج خلیفہ، یہ اتنا بڑا برج خلیفہ ہے جس کو لگانے میں کروڑوں ملین کا روپے خرچ ہوا، ڈالر خرچ ہوا ہے۔ لیکن عالی وقار اللہ کہتا ہے کہ یہ دنیا کی تمام چیزیں ہیں، یہ تمام چیزیں صرف زینت کے لیے ہے۔ والباقیات الصالحات، جو باقی رہنے والی چیز ہے وہ اچھے اعمال ہیں، یعنی یہ ایک آندھی آئے گی، ایک طوفان آئے گا، یہ چین کی دیوار بہ جائے گی، ایک قیامت جھٹکا آئے گا، تاج محل گر جائے گا، یہ بڑی بڑی عمارتیں گر جائیں گی، لیکن اور ان کا جو پیسہ خرچ ہوا ہے، ان میں جو لاگت لگی ہے، ان میں جو دولت خرچ ہوئی ہے، سب کے سب ختم ہو جائیں گی، اس لیے کہ یہ صرف زینت کے لیے ہے۔ یہ تمام کی تمام چیزیں ختم ہو جائے گی، تاج محل ختم ہو جائے گا، چین کی دیواریں ختم ہو جائیں گی، برج خلیفہ ختم ہو
جائے گا اور ان میں خرچ ہوئے پیسے ختم ہو جائیں گے، لیکن وہ پیسے صادق عالم نے جو اپنے بیٹے کی تعلیم کے لیے خرچ کیے یہ ختم ہونے والے نہیں ہیں، اس وجہ سے کہ یہ پیسہ اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے خرچ ہوا ہے۔ ان کی کمائی، ان کی مزدوری کا پیسہ فیضان ارشد کی تعلیم میں خرچ ہوا ہے۔ یہ تمام چیزیں ختم ہو جائیں گی، باقیات الصالحات یعنی اچھے اعمال باقی رہ جائیں گے، یعنی کہ صادق صاحب کی کمائی ہوئی، مزدوری کی ہوئی، پیسے کی ہوئی جو دولت ہے، ان کی یہ مزدوری کی ہوئی دولت یہ تاج محل سے بہتر ہے، ان کی کمائی ہوئی دولت یہ برج خلیفہ سے زیادہ مہنگا ہے۔ یہ ختم ہو جائیں گے، لیکن ان کا بیٹا یہاں بھی سرخر ہوگا اور میدان محشر میں بھی سربلند ہوگا۔ آج وقال یہی وجہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کی کمائی اپنی اولاد کے لیے، اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں کن عالما او متعلما او مستمعا او محبا ولا تكن خامسا۔ سرکار فرماتے ہیں کہ عالم بن جاؤ، عالم نہیں تو متعلم یعنی پڑھنے والے بن جاؤ، اگر پڑھنے والے نہیں تو کم از کم علماء کی محفل میں بیٹھ کر سننے والے بن جاؤ، اگر یہ بھی نہیں ہو سکے تو محبن یعنی علماء سے محبت کرنے والے بن جاؤ، اور پانچواں بھی بنو یعنی علماء سے محبت کرنا ہم سب پر ضروری ہے۔ فرمان مصطفیٰ ہے، حدیث میں آتا ہے المرء مع من احب، جو جس کے ساتھ محبت کرے گا میدان محشر میں اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اگر آپ نے علماء کرام سے محبت کی ہے، آپ نے تحفے میں اگر مولانا فیضان ارشد کو کبھی کوئی دولت یا کبھی کوئی روپے دیا ہے، یا کبھی آپ نے اسے پانی پلایا ہے، یا کبھی آپ نے اسے کھانا کھلایا ہے، میدان محشر قائم ہوگا۔ جس دن یہ جنت کی جانب جا رہے ہوں گے آپ دامن پکڑ کر کہیں گے، حدیث پاک کے الفاظ ہیں اما تعرفنی ان الذی سقیتک شربۃ فی الدنیا، اے مولانا فیضان آپ ہمیں پہچان نہیں رہے ہیں، میں نے آپ کو دنیا میں پانی پلایا تھا، اس کا بدلہ چاہیے۔ یہ رب قدیر سے کہے گا اے رب قدیر تیرے اس بندے نے مجھے دنیا میں پانی پلایا تھا، آج اس کا بدلہ مانگ رہا ہے۔ اللہ کہے گا اس کا بدلہ کیا ہے، اسے لے کر تم جنت چلے جاؤ۔ یعنی ان سے محبت کرنا جنت میں جانے کی دلیل ہے، ان سے محبت کرنا، انہیں تحفے دینا، انہیں کبھی پانی پلا دینا، انہیں کھانا کھلا دینا، انہیں کبھی تحفے پیش کر دینا، یہ جنت جانے کی دلیل ہے۔ اللہ جل مجدہ الکریم ہم سب کو علماء کرام سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جل مجدہ الکریم ان کے اقبال، ان کی عزت، ان کے مقام، ان کی شہرت میں اللہ دن بدن اللہ ترقی عطا فرمائے۔ میں 3 کلام کی صورت میں ہدیے مبارکباد میں پیش کر چکا ہوں، پھر میں مبارکباد پیش کرتا ہوں عزیز القدر گرامی گرامی حضرت مولانا فیضان رضا صاحب مصباحی۔ ہم دونوں نے کافی دنوں تک ساتھ میں تعلیم حاصل کی، پھر یہ اشرفیہ کی جانب چلے گئے اور ہم ثقافت کی جانب چلے گئے۔ دونوں نے دورہ حدیث آخر میں پھر پہنچی وہیں پہ خاص جہاں کی خمیر تھی، آخر میں پھر آخر ملنا ہوا۔ ہم دونوں ساتھ میں کافی دن رہے، یہ علماء کرام نے ان کے ساتھ کافی زندگی گزاری۔ خیر ان علماء کرام کے صدقہ توسط سے اللہ جل مجدہ الکریم ان کی ہمت، ان کے حوصلے کو مزید بڑھاوا دے گا۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ جل مجدہ الکریم ان کے برکات، ان کے فیوزات سے اللہ جل مجدہ الکریم ان کے والدین کو اور خصوصیت کے ساتھ ان کے والدین کو گرامی کو میدان محشر میں ان کے صدقے توسط سے اللہ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کو ان کا ساتھ نصیب کرے۔ المرء مع من احب، جو جس کے ساتھ محبت کرے گا اس کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ اللہ جل مجدہ الکریم اس محفل کو قبول فرمائے اور ان بزرگان دین، ان علماء کرام، ان علماء کرام کے صدقے سے ہمارے بولنے، ہمارے حاضر ہونے کو اللہ قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب وتوب الیہ۔ السلام علیکم۔